قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام بسعدد بحترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نگاہ کرم اور رحمت کا صدقہ فہم دین کورس کے 26ویں سبق میں ہم سب حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے ایک بہترین تجارت۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تجارت یعنی کاروبار، یہ ہر آدمی کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ سرمایہ دولت میرے پاس محفوظ ہے وہ صرف گھر میں رکھنے کی بجائے کسی کاروبار میں لگ جائے، میں بزنس کر لوں تاکہ اس پر مجھے پرافٹ نفع حاصل ہوتا رہے اور میرا اصل سرمایہ جو ہے وہ بھی محفوظ رہے۔ یہ ہر بندے کی دلی خواہش ہوتی ہے اور اس مقصد کے لیے لوگ پھر طرح طرح کے کاروبار کے اندر شراکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے موضوع کے اندر ایک بہترین تجارت پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اور یہ وہ تجارت ہے جس کا پیغام اللہ جل شانہ کی طرف سے قرآن مقدس میں آیا اور بالکل الفاظ بھی اسی طرح کے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت پر جو تجارت تمہیں عذاب علیم سے بچائے، دردناک عذاب سے بچا لے۔ مطلب صرف سرمایہ کاری نفع نہیں دے گی بلکہ عذاب سے بھی بچائے گی۔ وہ تجارت اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں نہیں۔ یہ ابتداء میں الفاظ جیسے ہم کسی کو بڑی اہم بات بتانے لگیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں تاکہ اگلے بندے کے دل میں شوق سننے کی رغبت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ تو اللہ نے شروع میں فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب سے بھی بچائے۔ تو ظاہری بات ہے ہر کسی کی یہی آواز ہوگی، مومن یہی کہے گا، لوگ یہی کہیں گے کہ تجارت بھی ہو عذاب سے بھی بچائے تو وہ بڑی قیمتی شے ہے، بہترین تجارت ہے۔ تو مولا بتا وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لانا یہ اس تجارت میں شرکت کے لیے، اس تجارت کے اندر انسان کو تاجر بننے کے لیے یہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ منافع اسی کو ملے گا جو ایمان والا ہوگا۔ جس کے پاس ایمان نہیں وہ کاروبار کرے گا تو منافع سے محروم رہے گا، اس کا ڈھیروں خرچ بھی ہو جائے گا لیکن منافع اسے نہیں ملے گا۔ پہلی شرط یہی ہے، جیسے ہر کاروبار کرنے والے اپنی کچھ نہ کچھ شرائط رکھتے ہیں، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کے بعد اب تجارت شروع کیسے ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ کیا؟ اپنا مال، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جان۔ اپنا مال اپنی جان یہ دونوں اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ ہو گئی تجارت۔ اب مال اور جان دونوں سے انویسٹمنٹ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کر لی، یہ دونوں اللہ کے پاس چلے گئے، تو ہمارے پاس نہ جان نہ مال، تو پھر تجارت کا فائدہ کیا ہوگا؟
اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ وہ تجارت ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو گے جانو گے تو یہ تمہارے لیے تجارت بہت بہتر ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی ساری رونقیں، دنیا کے سارے مزے، دنیا کی ساری جو ہے محبتیں، پیار، اس کا دار و مدار مال اور دولت پر اور اس کے ساتھ ساتھ جان پر ہے۔ انسان کی جسم میں جان ہو، کھانے پینے کے لیے سرمایہ نہ ہو تو وہ عذاب ہی ہے، وہ تو موت کی تمنا کرے گا۔ اور اگر مال ہو اور جسم میں جان نہ ہو تو وہ مال کس کام کا؟ اللہ فرماتا ہے تجارت مجھ سے کرو اور دونوں چیزیں مجھے دے دو، جان بھی اور مال بھی، یہ دونوں چیزیں مجھے دے دو اور مجھ سے تجارت کر لو۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، تو ہم نے پرافٹ کو کرنا کیا ہے؟ ہمیں وہ پرافٹ مل بھی جائے تو ہم اس نفع سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ تو اللہ کریم جل شانہ نے دوسرے مقام پر بتا دیا کہ یہ تجارت تمہاری کسی دنیا کے تاجر سے نہیں ہو رہی، یہ تجارت تمہاری رب سے ہو رہی ہے۔ جس تجارت کے اندر سرمایہ کاروبار میں لگا دینے کے بعد بھی تمہارے پاس باقی رہے گا، دنیا کے کسی تاجر جب اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتا ہے تو وہ سرمایہ اس کے پاس نہیں رہتا، پرافٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ سرمایہ محفوظ ضرور رہتا ہے لیکن اس کی جیب سے تو نکل جاتا ہے، اس کی جیب کے اندر اس کی مالیت نہیں رہتی، کاروبار شروع کر بیٹھتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس وقت تم رب سے تجارت کرو گے، تم جان اس کی بارگاہ میں دے دو گے تو وہ جان لے کر تمہیں جاندار رکھے گا، اور مال تم اس کی راہ میں دے دو گے تو وہ مال لے کر تمہیں مالدار رکھے گا۔ مولا کیسے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ فرمایا دیکھو تمہیں ایسے سمجھ نہ آئے تو یوں دیکھ لو کہ اپنے ہاتھ سے تم دانہ زمین میں پھینکتے ہو، اب اپنا سرمایہ کوئی زمین میں پھینکتا ہے، مٹی میں ڈالتا ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے لوگ اپنا دانہ، اپنا اناج، غلہ زمین میں ڈال دیتے ہیں۔ پتہ ہے کہ زمین کے اندر ایک دانہ جائے گا تو اس سے ہمیں نفع حاصل ہوگا، وہ ایک دانہ زمین میں چلا گیا، زمین کے اندر جا کے زمین کی نرمی اور گرمی سے وہ دانہ پھولا پھٹا، اس میں سے کونپل نکلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس ایک دانے سے 7 سٹے لگے اور ہر سٹے میں 100 دانہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا۔ تو کیسے؟ کیا مطلب کہ ایک دانہ گیا اور بدلے میں کتنے آ گئے؟ 700 آ گئے۔ جب ہر آدمی کو یہ پتہ ہے کہ میرا ایک کے بدلے میں 700 بڑھ جائے گا تو وہ لازمی بات ہے اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دانے پھینکے گا۔ بے شک وہ دانہ مٹی میں جا رہا ہے لیکن بدلے میں نفع بہت زیادہ ہے، ایک کے بدلے میں 700 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات تو تم سمجھتے ہو تو پھر ایسے ہی سمجھو کہ میری راہ میں جان قربان کرنے والا شخص، میری راہ میں مال قربان کر کے مجھ سے تجارت کرنے والا شخص نہ جان سے محروم رہے گا نہ ہی مال سے محروم رہے گا، دنیا کی جانوں سے بہتر ان کو جان بھی عطا فرماؤں گا اور قیمتی مال بھی میں اس کو عطا فرماؤں گا، یعنی جان دے کر وہ جاندار رہے گا، مال لے کر وہ مالدار رہے گا۔ یہ تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمائی۔ مولا نفع کیا ملے گا؟ پرافٹ کیا ہوگا؟ یہاں پہ پرافٹ یہ تو بتا دیا گیا کتنے گنا ہے؟ 700 گنا۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ ڈن نہیں، پکا نہیں کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اللہ جس بندے کے لیے چاہے گا اس سے بڑھا کے بھی عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ بھی نفع مل سکتا ہے۔ مولا اور بھی کچھ ملے گا؟ فرمایا ہاں ایک اور چیز بھی ملے گی۔ کیا؟ اب قرآن کریم کی سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم نے ایک اور مقام پہ ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے خرید لیا مومنوں سے۔ یا اللہ کیا خریدا تو نے؟ انفسہم، مومن کی جان خریدی، واموالہم، مومن کے مال خرید لیے، جتنے مال تھے وہ اللہ فرماتا ہے میں نے خرید لیے، جس نے میرے ساتھ تجارت کی گویا رب نے ان کا مال خرید لیا۔ مولا بدلے میں کیا ملا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، مال اور جان لے کر بدلے میں نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ اب کتنی قیمتی چیز ملی جس کے بارے میں حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا یہ ہاتھ والے عصا، ڈنڈا جو ہے، لاٹھی جو ہے،
اس جتنی جگہ جنت کی دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ ساری دنیا کی قدر و قیمت ایک طرف، اور جنت کے اندر ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ جو ہے مل جائے تو وہ جنت کی اتنی سی جگہ ساری دنیا سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جس وقت مومن سے کاروبار کروں گا تو اس وقت مومن کو اس کاروبار کے بدلے میں جنت عطا فرما دوں گا۔ اب تجارت کا انعام سن لو، ایک تو جو کچھ خرچ ہوگا وہ کئی گنا بڑھا کے ملے گا، اور دوسری چیز کیا ہے جنت ملے گی، اور تیسری چیز کیا ہے عذاب علیم سے نجات ملے گی۔ اب اس تجارت کے حوالے سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کو جو رب ذوالجلال نے مال دولت رزق عطا فرمایا ہوتا ہے وہ جس شکل میں بھی ہو اس میں اللہ کریم نے اپنا حق رکھا ہے۔ اب یہ بھی اس کا بڑا کرم ہے، حق غریبوں کا ہے، حق محتاجوں کا ہے، حق فی سبیل اللہ کا ہے، لیکن نام اللہ نے کس کا لیا؟ اپنا، کہ میرا حق ہے۔ دیکھو کہ ہم کسی سے کہیں کہ مجھے کوئی پیسہ دو تو ہمیں اس بات پہ آر آئے گی، کسی اور کے لیے مانگنے میں ہمیں شرم نہیں آئے گی، لیکن اللہ کی کرم نوازی دیکھو کتنی ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ فرماتا ہے میرا حق ہے تمہارے مال میں۔ حق نکلا اللہ کا، لیکن پہنچا کس تک؟ اس کے بندوں تک پہنچ گیا۔ یہ حق اللہ کریم جل شانہ نے اپنا رکھا، اور حدیث پاک میں باقاعدہ یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اپنے سامنے بلائے گا اور فرمائے گا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تو اسے کھانا مانگا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اللہ انسان سے یہ گفتگو فرمائے گا بروز قیامت کہ میں نے تو اسے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ قال یا رب وکیف اطعمک، اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے گا مولا تو کھانے پینے سے پاک ہے، تجھے تو ہم دنیا میں دیکھنے سے بھی عاجز تھے، جنت میں تو دیدار ہوگا، دنیا میں تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور ہم نے یہی پڑھا سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے بھی پاک ہے، جگہ سے بھی پاک ہے، تو مولا کیف اطعمک، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے تو اسے مانگا تھا اور تو نے مجھے نہیں کھلایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے کہ اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، فرمایا تجھے یاد ہے؟ اللہ کسی انسان کا نام لے گا، فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا طلب کیا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اب مانگا بندے نے ہے لیکن نسبت رب نے کدھر کر دی؟ اپنی ذات کی طرف۔ کتنی بڑی کرم نوازی اس بندے پر، مانگنے والا بندہ، اور اللہ کیا فرماتے ہیں میں نے طلب کیا تھا تو اسے کھانا اور تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ وہ جب حیران ہوا تو اللہ نے وضاحت کی کہ میرے بندے نے تو اسے مانگا تھا اور تو نے اسے نہیں کھلایا، اور آگے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف نسبت کیوں کی؟ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، فرمایا اگر وہاں دنیا میں اس بندے کو کھلاتا وہ کھانا تو آج تو میری بارگاہ میں آیا تھا، میری بارگاہ میں آیا تھا تو اس بارگاہ میں وہ کھانا تجھے مل جاتا۔ اب وہ کھانا تو نہیں، مطلب یہ تھا کہ اس کا اجر مل جاتا اور اس کے بدلے میں جزا تجھے مل جاتی اگر تو اسے کھلاتا تو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے شکایت کرے گا بروز قیامت کہ تو نے یہ جرم کیا کہ میرے بندے کی طلب پر بھی تو نے اس کو نہیں کھلایا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کریم جل شانہ بندے سے فرمائے گا یبن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے میرے بندے میں نے تو اس سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اب وہی جواب کہ مولا تو پانی پینے سے تو پاک ہے، تو جگہ سے پاک ہے، تیرا تو دیدار بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا، تو میں تجھے دنیا میں کیسے کھلاتا کیسے پلاتا؟ تو رب ذوالجلال جل شانہ اس بندے سے فرمائے گا تجھے پتہ ہے میرے فلاں بندے نے تو اسے مانگا تھا پانی، تو نے اسے نہیں پلایا، اگر اس بندے کو پانی پلا دیتا تو اس کا اجر تو مجھ سے بھی پاتا اور میری بارگاہ میں بھی اس کا اجر تجھے مل جاتا۔ یہاں تک ہی نہیں، صرف بروز قیامت رب ذوالجلال جل شانہ اپنی مخلوق کا حق اور اپنی مخلوق کے لیے جو بندوں کے مال میں حق رکھا ہے رب ذوالجلال جل شانہ اس کی بعض پرس فرمائے گا کہ میرے بندے تجھے میں نے دیا تھا جو کچھ، اس دیے ہوئے مال میں سے تو نے میرا حق کیوں نہیں نکالا؟ اور میرے حق سے مراد یہ تھا کہ میرے بندوں کے لیے
تو نے جو خرچ کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا؟ اب اللہ کا حق کتنی صورتوں میں زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات، ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندے کے مال میں جو ہوتا ہے وہ بندہ نکال کے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے کا جو ڈھنگ ہے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت اسماء راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، انفقی ولا تحسی، اے اسماء اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن گنو نہیں، میں اتنا دے چکا ہوں، اتنا دے چکا ہوں، کیوں؟ فرمایا فیحصی اللہ علیک، جب تم گنو گی تو اللہ پھر تمہیں دیتے ہوئے بھی شمار فرمائے گا، جب وہ تمہیں دیتے ہوئے نہیں گنتا تو تم اس کی بارگاہ میں دیتے ہوئے کیوں گنتی کرتے ہو؟ اگر تم اس کے لیے گنتی کر کے دو گے تو وہ تمہیں بھی گنتی سے ہی عطا فرمائے گا۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اور فرمایا اللہ کا حق کبھی روک کے نہ رکھنا ورنہ تیرا حق بھی روک دیا جائے گا۔ اللہ کا حق روکو گے تو پھر اپنا حق بھی جو ہے اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ ایک بزرگ ہیں ہمارے محدثین میں سے ہیں، اسی قریب کے زمانے کے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ عام بیکاری جو پھر رہے ہوتے ہیں، پیشہ ور کچھ ہوتے ہیں، کچھ ویسے واقعی محتاج فقیر ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کچھ علماء کا فتویٰ ہے کہ جس کو تو آپ جانتے ہو کہ یہ واقعی پیشہ ور ہے، میں نے اسے دیا تو اس کی عادت بن جائے گی مانگنے کی اور اسی کام پہ لگ جائے گا، تو اسے تو دینا جائز نہیں۔ اور دوسرے حضرات جو واقعی محتاج ہیں ان کے لیے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی وہ مجھے بہت پیاری لگی۔ انہوں نے پتہ کیا کہا کہ اگر کوئی شخص تم سے اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، تو اب ہم اگر پڑھیں گے تحقیق کرنے کے اندر کہ آیا وہ حقدار ہے کہ وہ حقدار نہیں، اگر حقدار نہیں تو ہم نہیں دیتے۔ تو انہوں نے لکھا کہ اگر تم نہیں نہ دو گے اسے تو کوئی نہ کوئی اسے ضرور دے دے گا، تم احتیاط کر لو گے کہ میں نہیں دیتا، چلو تم سے نکلا اگلے سے مانگا، اس سے اگلے سے، اس سے اگلے سے، کہیں نہ کہیں سے اسے اس کے مقدر کا، اس کے حصے کا تو مل جائے گا۔ لیکن جس کے نام پر تجھ سے مانگ رہا ہے، اس نام والی ذات نے اگر تجھے دینا چھوڑ دیا، تجھے دینے سے روک لیا، تو پھر تجھے کہاں سے ملے گا؟ کہ اس کے نام پر، جس کے نام پر مانگ رہا ہے وہ تمہیں اگر نہ دے تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ پھر تم کہیں سے کسی دروازے کے نہیں رہو گے، اسے تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا، تجھے پھر کہاں سے ملے گا؟ اور پھر مین چیز یہ بھی ہے کہ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو جو نعمتیں رب ہمیں دے رہا ہے، کیا ہم اس کے حقدار ہیں؟ ہم اس کے معاملات جو اللہ کی طرف سے ہم پہ ڈیوٹیاں ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں؟ اگر ہم پوری نہیں کر رہے اور جتنا اس نے دیا ہے وہ ہماری اوقات سے زیادہ ہے، ہمارے حق سے بھی زیادہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو پھر ہم اس کی راہ میں دیتے ہوئے اس چیز کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ فلاں بندہ حقدار بھی ہے یا حقدار نہیں ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ جس نے ناجائز طرف جانا ہے اس سلسلے میں اسے اس سے روکنے کے لیے احتیاط برتنا کہ کوئی نشے پہ لگ جائے گا، ناجائز دندے پہ لگ جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں دینا اور دینا اس انداز کے اندر کہ رب ذوالجلال جل شانہ کے بارگاہ میں اس کا حق سمجھ کر، اسی بات سے اللہ کریم نے جب بھی خرچ کا ذکر فرمایا تو یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے دیا ان کو اسی سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنا سرمایہ اس کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوں، نہیں، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے دیا ہے، ہماری دی ہوئی رزق، ہماری دی ہوئی دولت، ہماری دی ہوئی پراپرٹی، مال سے ہماری راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اب بندے کو تکلیف نہیں ہوگی کہ میں اپنا خرچ کر رہا ہوں، بندے کو پتہ ہو کہ میں جو کچھ بھی دے رہا ہوں وہ رب ذوالجلال جل شانہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ دیا ہوا ضائع چلا جائے گا، اسے بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا بھی فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور حکومت ہے، مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا، لوگ لقمے کو ترس گئے، روٹی کو ترس گئے۔ اب حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی ان ضروریات کو پورا کرے کہ
چیز کی انہوں روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ حاکم وقت پوری کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلاش میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے غلہ اناج آئے جو اپنی قوم کے لیے ہم خوراک کا بندوبست کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارندے کارکنان اس تلاش میں تھے۔ اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال 1000 اونٹوں پر غلہ اور اناج لدا ہوا مدینہ شریف میں پہنچا۔ اتنا اناج آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندہ بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ یہ ہم نے خریدنا ہے شاہی خزانے سے، بیت المال کے مال سے۔ خرید کر ارادہ تھا کہ رعایا کے اندر جو لوگ جو ہے بھوکے ہیں ان کے پاس اناج پہنچایا جائے، ان کی روٹی پانی کا انتظام کیا جائے۔ حضرت عثمان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارکنان پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا حضور یہ مال ہم خریدنا چاہتے ہیں، بتاؤ کتنے نفع پر ہمیں دو گے؟ تو آپ نے پوچھا تم کتنا نفع دے سکتے ہو؟ تو جو آرڈر تھا اس کے مطابق انہوں نے کہا ہم ایک پہ ایک، مطلب جو چیز 100 کی آئی ہم 200 کی لینے کے لیے تیار ہیں، ڈبل نفع دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں تو اس سے زیادہ نفع پر بیچنا چاہتا ہوں، بیچنا ہے لیکن زیادہ نفع لینا ہے۔ رابطہ کیا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا بڑھا دو، کہہ دو 1 پہ 2 دیں گے، مطلب جہاں پہ 100 لگا وہاں پہ ہم 200 نفع کا یعنی 300 میں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی، اطلاع گئی کہ حضور اتنے پہ ہم خریدنا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں میں نے تو اس سے زیادہ نفع پر دینا ہے۔ بہرحال 2 گنا سے 3 گنا، 3 سے 4 گنا، 4 سے 5 گنا۔ اب خریدنے والا شاہی خزانہ تھا جو بادشاہت کا مال تھا، بیت المال تھا، اس سے خریدنا تھا، لیکن ایک لیمٹ پہ جا کے وہ رک گیا۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ نفع پر تو ہم نہیں خرید سکتے کہ ہم 1 کے بدلے میں 5 گنا بھی دے رہے ہیں، 6 گنا بھی دے رہے ہیں، اور تم کہتے ہو اس سے بھی زیادہ نفع پر بیچنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو اس سے زیادہ نفع پر بیچنا ہے۔ تو وہ کارکنان جو تھے وہ واپس آ گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں بنی کہ کس طریقے کے ساتھ مال خریدا جائے، کہ وہ تو زیادہ نفع کے طالب ہیں۔ لوگوں میں چہ میں گوئیاں بھی شروع ہو گئیں۔ صبح ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 1000 اونٹ غلے اناج کے خالی کرائے تھے وہ ایک میدان کے اندر جمع تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیرے سے آستانے سے آواز لگائی گئی، اعلان کیا گیا کہ مدینہ شریف کی ریاست میں جو بھی محتاج، ضرورت مند، حاجت مند ہیں اپنے گھر سے بوری اور چادر لے آئیں، جس کا جتنا دل کرتا ہے یہاں سے غلہ اٹھائے اور اپنے گھر میں لے جائے۔ لوگ ضرورت مند گئے اور انہوں نے وہاں سے غلہ اناج لیا اور اپنے انتظام کیا جو کچھ ان کو ضروریات تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو بیچنا تھا، اور بیچنا بھی کیسے تھا کہ اتنے زیادہ نفع پر؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے تو 1 کے بدلے میں 2، 4، 5، 6 گنا نہیں، فرمایا 1400 گنا مجھے نفع ملتا ہے، کہ مطلب جو چیز 100 میں آئی اس پہ مجھے 1500 ملتے ہیں، تو میں اتنے میں بیچوں گا، تمہیں کیسے بیچوں گا؟ پوچھا گیا وہ کیسے، کون اتنا زیادہ مالدار تھا جس نے بیچنا تھا اور تم نے پھر اسے کیوں نہیں بیچا، یہ کیوں کیا؟ تو حضرت عثمان غنی نے پھر یہی آیت پڑھی، مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ ایک دانے سے 700 دانے، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا تھا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، مطلب 700 گنا کو دگنا بھی کر دیتا ہے۔ تو 1400 مجھے نفع اس کی بارگاہ سے ملنا ہے، تو میں کیوں نہ اس کی بارگاہ میں بیچوں، اس کی بارگاہ میں تجارت کروں جہاں سے مجھے اتنا زیادہ نفع ملنے والا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں جو کچھ تھا وہ خرچ کر دیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ رب ذوالجلال جل شانہ کے دین متین کے اندر ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جو ہمارے پاس محفوظ رہا وہ ہمارا نہیں۔ کیوں؟ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، اس کے قبضہ کرنے والے کئی آ جائیں گے، اس پہ ہاتھ ڈالنے والے کئی آ جائیں گے۔ ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کسی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا،
وہ مال جو ہے وہ قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا، اگرچہ بظاہر ہاتھوں میں نہیں ہوگا، لیکن جس وقت قبر میں جزا، سزا، انعام، اکرام، انتقام یہ سارے سلسلے شروع ہوں گے تو اس مقام پر بندے کا جو مال ہے وہ رب ذوالجلال جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، اور بندے کو اس پہ اللہ کریم جل شانہ اجر عطا فرمائے گا۔ آخری روایت جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور یہ اس خاطر کہ جو ہمارے پاس سرمایہ ہوتا ہے اگر وہ ہم اللہ کی راہ میں نہ خرچیں تو اس پر قبضہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن ہوتا کس کا ہے؟ وہ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکون ابل للشیاطین و بیوت للشیاطین، فرمایا کچھ اونٹ شیطانوں کے ہوتے ہیں، بن جاتے ہیں، اور کچھ گھر شیطانوں کے بن جاتے ہیں، شیطان ڈیرے ڈال لیتے ہیں، کچھ اونٹوں پہ قبضہ شیطان کر لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے فرمایا فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِينَ، جو شیطانوں کے اونٹ ہیں، فَقَدْ رَأَيْتُهَا، وہ تو میں نے دیکھے ہیں۔ مطلب حضور کے زمانے میں بھی یہ چیز جو تھی وہ سرکار فرماتے میں نے دیکھی ہے۔ کیسے؟ اب اس کی وضاحت سرکار نے کی، اس وضاحت سے ہمیں گھر کا پتہ بھی چل جائے گا۔ فرمایا یخرج احدکم بجنیات معہ، کہ کوئی شخص اپنے گھر سے اپنے اونٹوں کو لے کے نکلتا ہے، اب اسے اپنی ذاتی طور پر ایک سواری کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ قطاریں جا رہی ہیں، اونٹوں کی قطاریں اس کے ساتھ ہیں، اور باقی اونٹ خالی ہیں، ایک پہ وہ سوار ہو کے جا رہا ہے۔ وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدٍ كَتَا بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ، راستے میں وہ کسی اپنے بھائی کے پاس سے گزرا جس کے پاس سواری نہیں، اب اس کے پاس اضافی سواریاں ہیں، یہ اس کے پاس سے گزرا اور اس نے اپنی سواری اسے فائدے کے لیے نہیں پیش کی کہ وہ بھی سوار ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب یہ جو اضافی لے کے جا رہا ہے اس پہ شیطان قبضہ کر لے گا، یہ ہیں شیطانوں کے اونٹ، اب یہ اس بندے کے نہیں رہے، اس پہ قبضہ شیطان جما لے گا۔ آگے سرکار نے فرمایا بہرحال شیطانوں کے جو گھر ہیں وہ میں نے اپنی مطلب اس ظاہری حیات طیبہ میں اس وقت کے حالات میں نہیں تھے کہ مطلب کسی نے ضرورت سے زائد گھر بنائے ہوئے ہوں، وہ سرکار نے فرمایا نہیں دیکھے۔ اب یہاں پہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر، روزمرہ زندگی کے اندر ہمارے استعمال کی جو چیزیں ہیں ان سے کئی چیزیں اضافی جن کی ہمیں ضرورت تک بھی نہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمیں اس چیز کی اگر خبر ہو جائے کہ فلاں شخص اس چیز کی ضرورت اور اس کا حق رکھتا ہے، اور اس کے باوجود ہم اس حقدار پر پہنچانے کی بجائے صرف اپنے پاس رکھیں تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہماری رہ گئیں، حدیث پاک کی روح سے ان پہ قبضہ شیطان کا آ جائے گا اور شیطان ان پہ قابض ہو جائے گا۔ اب وہ نامینیٹ شیطان کی ہو جائیں گی کہ وہ اب شیطان کی ہیں، شیطان کے قبضے میں آ جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ حق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا بصورت اس کے کہ اس کے بندوں تک یہ چیز پہنچائی جاتی، اور بجائے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دینے کے اس کے اپنے قبضے میں اس نے رکھی تو اس پر آ کے شیطان قابض ہو جائے گا۔ اس واسطے اپنے مال، اپنے دولت، اپنے سرمایہ اور اپنی چیزوں میں جو رب ذوالجلال جل شانہ کا حق ہے وہ اس صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے، اور وہ کریم اتنا ہے کہ ان چیزوں کو بیان کن لفظوں سے کرتا ہے، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ اب یہ لفظ کتنا پیارا ہے، اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ قرض جو ہوتا ہے وہ تو لازماً واپس ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ تمہارا قرض ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، فرمایا یہ تمہارا قرض جو رب کی بارگاہ میں گیا نا، اللہ تمہیں بڑھا کے دگنا کر کے تمہیں عطا فرمائے گا، اور پھر کیا ہے ویغفر لکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش بھی فرمائے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قدردان ہے، قدر فرمانے والا ہے، جو کچھ تم اس کی راہ میں دو گے۔ حلیم بڑا جو ہے معاف فرما دینے والا ہے، حوصلے والا ہے، تمہاری غلطی کوتاہی کو معاف کر کے قبول کر کے اس کے بدلے میں تمہیں مغفرت کا انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیاوی مصروفیات کی بجائے
اس بہترین تجارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔